اللہ کا سفر کس طرح کیا جائے اور ہم اس سفر میں آنے والی مشکلات کو کیسے دور کریں۔ وہ انسان جو دوڑتا پھرتا ہے، اگر سو جائے تو غافل ہو جاتا ہے، بندہ وہی ہوتا ہے، لیکن زندہ ہو تو زندگی، اور اگر مر جائے تو میت کہلاتا ہے، اگر رونے لگ جائے تو غمگین اور ہنسنے لگ جائے تو شادمان کہلاتا ہے۔ اگر انسان اپنے کسی بھی سفر پر توجہ نہ کرے تو اس سفر سے بے راہ یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہر سفر کو ایک توجہ چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے سفر کے ذریعے اللہ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسی رسائی والے کو چھپاتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا، دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، سوچنے والا بنایا۔ اب اس کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کے دیکھنے کے لیے کل کائنات بنائی۔ آپ کو ہر چیز بغیر تقاضے کے ملی ہے۔ تقاضے کے بغیر آپ کو اسلام عطا فرمایا، آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی، بلکہ آپ کے مانگے بغیر آپ کا رابطہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا۔ اب اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے تک رسائی کرنے والے کو چھپا کے رکھے۔ یہ آپ ہیں جو استقامت نہیں رکھتے اور چلتے چلتے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ جس سفر میں آپ کنسنٹریشن یا توجہ چھوڑ دیں تو اس راہ میں آپ بے راہ ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دین سے کیسے اور کتنی محبت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین سے اتنی محبت کرو جتنی دنیا دار دنیا سے کرتا ہے۔ دنیا دار دنیا بنانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا، اور تم اپنے دین کے لیے کوئی موقع نہ چھوڑو۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ دنیا دار ہر موقع پر اپنی دنیا بناتا ہے، کیونکہ اس کا مزاج ہی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْكُمْ مِنْ يَرِدُ الدُّنْيَا، تم میں سے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار رہیں گے، اور وَمِنْكُمْ مَنْ يَرِدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہوں گے۔ آخرت کے طلبگار کا مطلب ہے دین کا طلبگار ہونا۔ یہ طلبگاری سرسری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس توجہ سے دنیا دار اپنی دنیا بنانے میں محب اور مصروف ہے، اسی طرح دیندار اپنے دین کو بنانے میں محب اور مصروف ہونا چاہیے۔ روحانیت زندگی سے کوئی الگ شعبہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح بیان کرو، شکر کرو یا وظیفہ پڑھو۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا لیں تو آپ دیندار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ خوف کی نماز پڑھتے ہیں جس میں اللہ کا خوف، دوزخ کا خوف اور دنیا کا خوف شامل ہے۔ کچھ لوگ شریعت کی نماز پڑھیں گے کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں گے۔ شریعت ایک نظام ہے اور اللہ ایک ذات ہے۔ نظام کسی وقت خاموش ہو جاتا ہے لیکن ذات خاموش نہیں ہوتی۔ اگر آپ اکیلے بیٹھے ہوں تو نظام تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ نظام نے تو اذان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سب طے کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ نظام خاموش ہے۔ کچھ کھانے میں یا کچھ پہننے میں فارمولہ آپ پر زیادہ زور نہیں دے گا، لیکن جس وقت آپ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوں تو آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تنہائی میں بھی ہے، محفل میں بھی ہے، دولت میں بھی ہے، غریبی میں بھی ہے، پاکیزگی میں بھی ہے، اور آپ کی غیر پاکیزہ زندگی میں بھی ہے۔ وہ کائنات کا مالک ہے، خیر و شر دونوں اس کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کوئی حال مخفی نہیں ہے، اور آپ کی کوئی حالت ایسی نہیں ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن ہر حال میں بحال رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے۔ فارمولہ یا ڈسپلن یا نظام جہاں پر ہے اپنی جگہ صحیح ہے۔ اس ڈسپلن کے علاوہ بھی جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے۔ اگر آپ کی تنہائی میں اور آپ کے دل میں کوئی بدی آ رہی ہے تو یہاں شریعت کی پکڑ نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ کی گرفت آئے گی، کیونکہ اس نے اعمال کو نیت پر مقرر کر رکھا ہے۔ نیت کا فارمولہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اگر دو آدمی بیک وقت نماز پڑھ رہے ہوں اور ایک آدمی کی نیت بد ہو اور دوسرے کی صحیح ہو تو آپ فارمولے کے ذریعے کیسے معلوم کرو گے کہ کس کی نماز صحیح ہے؟ یہ تو پتہ نہیں چل سکتا۔ اگر ایک آدمی بد ہے اور ساری عمر نیکی کرتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ منافق ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو نیکوں میں بھی نظر آئے اور بد لوگوں میں بھی نظر آئے، مومنوں میں بھی پایا جائے اور کافروں میں بھی پایا جائے،
دونوں میں مشہور ہونا چاہیے اور جس کا رابطہ دونوں سے ہو تو منافق بھی نیکی میں شامل ہوگا بلکہ نمایاں ہوگا، لیکن اس کے دل میں نیکی وارد نہیں ہوگی۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ بھی لکھے گا لیکن دل سے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ مثلا منافقوں نے مسجد بنائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو ذات حق نے انٹرفیئر کیا کہ یہ مسجد تو مسجد نہیں ہے اور اس کو گرا دینا چاہیے، کیونکہ اس کو بنانے والے دراصل منافق ہیں۔ منافقوں کی تعریف اللہ نے یہ بتائی ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھیں تو بھی جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو میں تو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ گویا کہ منافق اگر سچی بات کرے تب بھی جھوٹ ہے۔ یہاں پر کلمہ پڑھنے والا چونکہ منافق نکل آیا تو یہاں آ کے فارمولہ فیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کلمہ تو سچا ہے لیکن پڑھنے والا جھوٹا ہے۔ اس مقام پر ضرورت پڑتی ہے کہ فارمولے کے علاوہ بھی کوئی بات ہو، کیونکہ جب جھوٹا آدمی سچا کلمہ پڑھے تو بھی جھوٹ ہے، اور اگر جھوٹا آدمی سچا قرآن پڑھے تب بھی جھوٹ ہے۔ ہر چند کے قرآن سچا ہے، لہٰذا مختلف مواقع پر اگر دو باتیں کوئی سے دو مختلف آدمی کر رہے ہوں تو ان میں فرق ہو سکتا ہے۔ ایک نماز اگر دو آدمی پڑھ رہے ہوں تو ان میں فرق ہو سکتا ہے، ایک کلمے کو دو آدمی پڑھ رہے ہوں تو ان میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس فرق کو آپ فارمولے کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے، بلکہ اس فرق کو آپ صرف حقیقت کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں اور ذات کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ذات سے جب تعلق ہو تو اس تعلق میں وحویت ہونی چاہیے اور کنسنٹریشن ہونی چاہیے۔ آپ کی محویت ہی آپ کے سفر کی ضمانت ہے، اس میں کوئی نیا فارمولہ نہیں ہے۔ مثلا داتا صاحب رحمۃ اللہ کا عرس شروع ہوتا ہے تو آدھے لوگ تو بھاٹی گیٹ کی مٹھائیوں تک ہی رہ جاتے ہیں، رونق، میلہ، چائے، باتیں، ملاقاتیں، اور آگے دربار کی طرف نہیں جاتے۔ کچھ لوگوں نے اور واقعات کیے، کچھ عزیز میاں کے حوالے ہو گئے اور کچھ نصرت فتح علی قوال کے حوالے۔ قوالوں نے قول کہنا ہے، لکھنے والا اور ہے اور کہنے والا اور ہے، اور اس قابل غور ہے۔ کچھ لوگ لنگر اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ جس بزرگ کا عرس ہو رہا ہے یہ لوگ اس کی سوانح حیات سے بے خبر ہیں، اس کی کتاب سے بے خبر ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کشف المحجوب پڑھی ہے اور ان کو داتا صاحب رحمۃ اللہ کی ذات سے تعلق ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ اگر خود بھی آ جائیں تو وہ کہیں گے کہ ان لوگوں میں سے میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ سب لوگ باہر کھڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اس آدمی کے پاس نہیں جاتے جس کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے تقرب میں اکثر لوگ نہیں جاتے، جس اللہ کو اللہ کہتے ہیں اس کے پاس اکثر لوگ نہیں جاتے۔ اس اللہ کے نام پر غریب کو کھانا کوئی نہیں کھلاتا۔ اگر جائز کمائی ہو تو لنگر پکانے سے بہتر کوئی شے نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہے کہ آپ اپنی جائز کمائی غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ تو سخاوت ہے اور اللہ والا کام ہے۔ اگر ناجائز کمائی آپ لنگر کے نام پر لگا رہے ہیں تو پھر اس میں دقت آئے گی اور آپ اس بزرگ کے بتائے ہوئے راستے پر بھی نہیں چلتے جس کام کے لیے وہ تشریف لائے۔ اگر اللہ والے سادہ زندگی گزارتے تھے اور آپ ان کے مزار کو سادگی سے باہر نکال دو تو یہ ان کا منشا کبھی نہیں ہوگا۔ ہوا یہ کہ بعد کے لوگوں نے ہمیشہ پرانے لوگوں کو ان کی زندگی کی طرز سے ہٹا کر ایک نیا حیولہ بنا دیا۔ آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا کہ کشف المحجوب کو آسان کر کے ایسا لکھ دے تاکہ بچوں اور بوڑھوں سب کو سمجھ آ سکے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کو عام فہم بنانا چاہیے۔ مثلا توحید کا بیان ہے تو یہ سب کو سمجھ آ سکے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے اس بارے میں یہ پوائنٹس لکھے ہیں۔ ایک مرتبہ داتا صاحب نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ کچھ توحید کے بارے میں فرمائیں۔ ان کے مرشد نے کہا کہ کسی دن بتائیں گے۔ کچھ عرصہ بعد داتا صاحب رحمۃ اللہ اپنے مرشد کے ساتھ حج پر گئے۔ کچھ آدمی اور بھی ساتھ تھے، پیدل چلتے گئے۔ ایک دن ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ گھوڑے پر سوار ایک بزرگ آئے۔ وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے پیر صاحب کے پاس گئے، سلام دعا ہوئی اور انہوں نے پیر صاحب سے کچھ کہا اور پیر صاحب نے انہیں کچھ کہا اور پھر وہ بزرگ واپس چلے گئے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تمہارے توحید والے سوال کا جواب تھا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ تھے خضر علیہ السلام اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اجازت ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ حج کو چلیں،
لیکن میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ نہ چلیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پیر صاحب نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کے خیال کو چھوڑ کر آپ کے خیال میں گم ہو جائیں۔ تو یہ توحید ہوتی ہے۔ توحید یہ ہوتی ہے کہ منزل کا ایسا خیال ہو کہ راہ سے بے خبر ہو جاؤ تو آپ راستے میں گم نہ ہونا۔ اگر آپ توجہ کریں تو سارا واقعہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس طرف آپ جا رہے ہیں اس سمت چلتے جائیں، چلتے جانا ہی منزل ہے۔ اللہ کا سفر ایسا سفر ہے جس کا انجام بھی سفر ہے، آغاز بھی سفر ہے، حاصل بھی سفر ہے۔ اس تلاش میں جس آدمی نے یہ تلاش دی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تلاش خود ساختہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ منزل خود آپ کو تلاش کا موقع دیتی ہے۔ جس نے آپ کو قبول کرنا ہے وہ خود ہی آپ کو سفر پر روانہ کرے گا۔ سفر پر روانہ کرنے والا اور آپ کے ساتھ چلنے والا ہی منزل پر آپ کا استقبال کرے گا۔ ادھر سے آپ کو روانہ کرتا ہے اور وہاں پہ آپ کا استقبال کرتا ہے۔ ادھر سے پیغمبروں کو تکلیف میں ڈالتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تمہیں پیغمبر بنایا ہے، تم پر سلام ہو اور درود ہو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ سلام علی نوح اور سلام علی ابراہیم۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک شان ہے لیکن ان کا اپنا گھر نہیں ہے۔ کسی کو گھر سے بے گھر کر دیا، کسی کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، بازار میں بکوا دیا اور جیل میں بھی بھیج دیا، اور پھر کہا کہ یوسف علیہ السلام بڑے پیارے پیغمبر ہیں اور ان کا قصہ سب سے احسن ہے، یعنی احسن القصص ہے، سب سے پیارا قصہ ہے، اور ان پر سلام بھیجو۔ اللہ کے احسان کا یہ بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ اگر آپ کی توجہ اس کی طرف ہو تو تکلیف بھی تعلق کا حصہ ہے، اگر اللہ سے تعلق نہ ہو تو پیسہ بھی عذاب کا حصہ ہے۔ بات صرف تعلق کی ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حال میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ ایسے تعلق میں غریبی بھی خوبصورت ہے، دولت بھی خوبصورت ہے، بلکہ ہر واقعہ خوبصورت ہے، اور اگر تعلق نہ ہو تو ہر حال میں گمراہی ہے۔ اس لیے تعلق والے لوگ ہر حال میں اللہ کے خیال میں رہتے ہیں اور دنیا کا سارا کام بھی چلتا رہتا ہے۔ آپ لوگ توجہ رکھو تو اسی دنیا میں سیریس ہونے کا بڑا موقع ہے، اور اگر آپ توجہ نہ رکھو تو یہ دنیا سیریس ہونے والی نہیں ہے۔ ایک جگہ اسی کائنات کو حجاب حقیقت کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کائنات میں حقیقت نہیں ملے گی۔ ایک اور جگہ اسی کائنات کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ کائنات عین عکس حقیقت ہے اور حقیقت اسی میں ملنی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذَا أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ۔ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، یعنی کہ یہاں آنکھیں کھولنے کا موقع ہے۔ جس نے آگے جا کے دیکھنا ہے وہ یہاں سے دیکھ کے جائے گا۔ اسی کائنات میں سارا راز ہے اور اسی کائنات میں کوئی راز نہیں ہے، یعنی غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہے۔ بات ساری آپ کی اپنی ہے، آپ اپنی غفلت سے نکلو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فقیری مل گئی ہے یا کوئی روحانیت مل گئی ہے، صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ میں استقامت پیدا ہو جائے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ آپ زندگی پر راضی رہنا شروع کر دو۔ جو شخص زندگی پر راضی ہے وہ اللہ پر راضی ہے اور اللہ اس پر راضی ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ جس پر اللہ راضی ہو وہ اللہ پر راضی ہو جاتا ہے۔ گلا شکوہ شکایت اور اس فانی زندگی کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ پروگرام وہ رکھے جس کو اختیار ملے۔ اس فانی زندگی کے پاس کیا پروگرام ہو سکتا ہے؟ کسی وقت بھی غبارے سے ہوا نکل سکتی ہے۔ تو اللہ کے راستے پر چلنے والے اللہ کے پروگرام پر چلتے ہیں اور اپنا پروگرام نہیں رکھتے۔ آپ اگر توجہ رکھو اور اللہ کے خیال میں رہو تو اس کائنات میں آپ کو وہ واقعہ مل جائے گا، ورنہ انسان ساری عمر سفر کرتا رہتا ہے لیکن منزل سے رہ جاتا ہے۔ باقی یہ بات کہ فیض کیسے ملتا ہے، تو اگر کسی جگہ پر بہت بڑے بزرگ نیکی اور عبادت میں مشغول ہیں اور ان کا بڑا بلند مقام ہے تو اس بلند مقام پر ان کو جو باورچی کھانا پکا کے دے رہا ہے اس کا بھی ایک مقام ہے، حالانکہ اس کے آستانے کے اندر ہونے والے عمل میں شمولیت نہیں ہے، لیکن کھانا اس کے بغیر نہیں چلتا۔ ایسے شخص کی اگرچہ خیال میں شرکت نہیں ہوتی لیکن خیال والوں کے حال میں شرکت ہوتی ہے۔ جو خیال والوں کے حال میں شامل ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ذوق خیال صرف توجہ والوں کو ملے گا، اس لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت سے سرسری خیالات کو چھوڑ دیا کرو۔ کہتے یہ ہیں کہ جو آپ کا آخری سانس کے وقت خیال ہوگا اسی خیال میں آپ اٹھیں گے، تو خیال کو آزاد رکھو، اللہ کی طرف رکھو، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو تو اسی کا نام فقیری ہو جاتا ہے۔ یہی آدمی پہنچا ہوا آدمی بن جاتا ہے، یہی آدمی بزرگ ہو جاتا ہے۔ اگر تانبے کے اندر سے کوڑ نکل جائے تو یہی سونا ہے۔ ریت وجود تیرے وچ سونا تے تینوں نظر نہ آوے، ہنجواں دا گت پانی تے ریت مٹی رڑ جاوے،
تمہارے وجود کی ریت میں سونا ہے، اگر آنسوؤں کا پانی ڈالو تو ریت اور مٹی بہہ جائیں گے اور انسان صاف ہو جائے گا۔ یہ انسان اگر مسجد میں چلا جائے تو نمازی ہو جاتا ہے، حج پر چلا جائے تو حاجی ہو جاتا ہے، آپ کے خیال کی اصلاح ہو جائے تو آپ مفکر بن جاتے ہیں، اگر آپ ہر وقت اللہ کے خیال میں رہو تو آپ اللہ والے بن جاؤ گے۔ یہ کوئی دقت والی بات نہیں ہے، اللہ کا سفر اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اللہ والے کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھو کہ آپ کے ذمے کیا کام ہے اور آپ کہاں سے چلے ہو، اور کہیں بے مقصد سفر تو نہیں کر رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں یہ کہیں کہ چلتے چلتے عمر کٹی ہے، کہنے کو 2 گام چلا ہوں۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اکثر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ کے دربار پر جاتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان سے فیض کیسے حاصل کریں۔ پہلے آپ یہ دیکھو کہ وہ کون سی ذات ہے جس کو آپ داتا صاحب رحمت اللہ کہہ رہے ہیں۔ فی الحال آپ یہ سمجھو کہ وہ ماضی کے کوئی بزرگ تھے، ان کی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے وہ بزرگ تھے، یعنی ان کی بزرگی کی اسپیشلائزیشن کیا ہے، یعنی ان کے پاس کوئی ایسا واقعہ ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتا۔ تمام بزرگ اپنے تک رسائی کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ کھول جاتے ہیں اور نشانی رکھ جاتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ اپنی کتاب کشف المحجوب چھوڑ گئے۔ آپ نے اگر کتاب پڑھی ہے تو آپ کو اس میں سے راستہ مل جائے گا۔ اس کتاب کو غور سے پڑھیں اور اجازت سے پڑھیں، بلکہ اس کتاب کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو پیر نہ ملے اس کو یہ کتاب پڑھنے سے مل جائے گا۔ کتاب پڑھنے کے بعد آپ داتا صاحب رحمت اللہ کے پاس اکتساب فیض کے لیے جاؤ۔ فیض کا مطلب یہ ہے کہ اس ماحول سے برکت حاصل کرنا۔ پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ بزرگوں کا فنکشن کیا ہوتا ہے۔ یہ بزرگ بڑی دور سے آئے اور آپ لوگوں کے لیے آئے۔ داتا صاحب غزنی سے آئے اور فیض لاہور کو دیا۔ داتا دربار جاؤ اور سلام کر کے واپس آ جاؤ۔ وہاں پر ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا، ایک طریقہ اختیار کر لو۔ اگر سارے طریقے استعمال کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ قوالی بھی سنتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سنتے، کچھ لوگ جلی ذکر کرتے ہیں اور کچھ لوگ خفی ذکر کرتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی قوالی بھی سنتا ہے، خفی ذکر بھی کرتا ہے، جلی ذکر بھی کرتا ہے، تو وہ کئی گنا محنت کے باوجود زیرو ہو جائے گا، کیونکہ اس میں استقامت بھی نہیں ہے اور یقین بھی نہیں ہے۔ ایسا شخص پہلے ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے، پھر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ایسا شخص زیرو ہو جاتا ہے، ایک مقام پر رہنے والا اچیو کر جاتا ہے۔ اچیومنٹ کیا ہوتی ہے؟ استقامت، یقین اور یکسوئی، یعنی ایک رخ ہو جائے، اور اگر 2 رخ ہو جائیں کہ مشرق بھی جاؤ اور مغرب بھی جاؤ تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ انتشار ہو جائے گا، دراڑ پڑ جائے گی، 2 طرف توجہ کرنے سے خرابی ہو جاتی ہے۔ چال کیسی یہ چل گیا رستہ، چلتے چلتے بدل گیا رستہ، آسمان تھا میری نگاہوں میں، پاؤں سے یوں نکل گیا رستہ۔ تو راستہ چلتے وقت راستہ دیکھا جائے، اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو راستہ گم ہو جائے گا۔ اس لیے کئی راستوں کی بجائے ایک راستے پر چلنا چاہیے۔ 2 جگہ کھانے پر جانے والا اکثر بھوکا سوتا ہے۔ 2 آقاؤں کو سوائے منافع کے کوئی راضی نہیں کر سکتا۔ آقا یعنی مالک صرف ایک ہوتا ہے، یعنی اللہ صرف ایک ہے، نسبت صرف اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور ایک رہنما ہونا چاہیے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہے۔ ماننے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گمراہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس سوچ ہو۔ گمراہی تب ہوتی ہے جب ذہن کے پاس سوچنے کی گنجائش ہو۔ جب انسان یہ فیصلہ کر لے کہ کسی کا کہنا ماننا ہے تو اس کے پاس کوئی سوچ نہیں رہتی۔ بزرگوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ایک بزرگ کے حوالے سے سفر کیا جائے۔ جو لوگ 2 یا 3 کے حوالے سے سفر کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ 2 یا 3 آوازوں میں سے ایک آواز پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد کسی ایک بزرگ کے حوالے سے اپنا سفر کر لو، کیونکہ اللہ اس بزرگ کے پاس ہوتا ہے۔
خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے، یعنی مخلوق جس اللہ کو ڈھونڈ رہی ہے وہ ہر دم فرید کے پاس ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ اپنے یقین کے ساتھ چلتے جاؤ۔ اس طرح بزرگوں کے فیض سے آپ اللہ کی رحمت کو پا لیں گے۔ اکثر نیت تو ایک مقصد کی ہوتی ہے، لیکن کوئی دوسرا شخص راستے میں اتفاقاً مل جاتا ہے، ایسی صورت میں کیا کریں؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی دفتر میں ملازم ہوں اور دفتر جانے کے وقت سے پہلے اگر کوئی مل جائے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ شام کو ملیں گے یا بعد میں ملیں گے۔ اگر آپ کی ہوائی جہاز کی سیٹ بک ہو تو ملنے والے شخص سے آپ کہیں گے کہ 4 بجے جہاز نے اڑ جانا ہے، اس لیے پھر ملیں گے۔ اگر نماز کا وقت ہو اور کوئی ملنے آئے تو آپ کہیں گے کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اگر آپ کی کہیں کوئی کمٹمنٹ ہو یا وعدہ ہو تو آپ کہیں گے کہ سارا جہاں ادھر کا ادھر ہو جائے لیکن میں نے وعدہ پورا کرنا ہے۔ تو وعدہ تب پورا ہوتا ہے جب آپ ایک جگہ کمیٹڈ ہوں اور دوسرا مل جائے تو آپ نے دوسرے کو چھوڑ دینا ہے۔ یہی تو کرنا ہے آپ نے۔ نیکی کے راستے میں بظاہر ایک اور نیکی کھڑی ہوتی ہے، لیکن اصل میں نیکی کے راستے میں نیکی نہیں آ سکتی۔ جو نیکی کے راستے میں رکاوٹ ہو وہ نیکی نما کوئی چیز ہوتی ہے اور نیکی نہیں ہوتی، بلکہ نیکی کا لبادہ ہے۔ اگر آپ اپنے باپ کے پاس جا رہے ہوں اور راستے میں پرانا دوست مل جائے تو پھر آپ باپ کے پاس جانا، اپنے راستے کو حجابات سے اور رکاوٹوں سے آزاد کرو، تو آپ سیدھے چلتے جاؤ اور توجہ سے چلتے جاؤ۔ اگر رات کے اندھیرے میں دور ایک چراغ جل رہا ہو تو راستے میں اس چراغ کی روشنی تو نہیں ہوتی، لیکن اس سے سمت معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر اس چراغ سے ذرا بھی نگاہ ہٹائی جائے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا اور راستہ گم ہو جائے گا۔ پہاڑی راستے میں بھی اگر نگاہ منزل پر رکھو تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ زندگی کے باطنی سفر کو فرض سمجھو، رکاوٹ کو توڑنا ہی تو فقیری بن جاتی ہے، استقامت ہی تو فقیری ہے۔ دین میں جو لوگ استقامت رکھتے ہیں وہ شہید بھی ہو گئے اور انہوں نے جانیں بھی قربان کر دی، باقی لوگ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اصل راز یہ ہے کہ جس نے جان دی تھی اس نے جان لے لی ہے، اب جھگڑا کس بات کا؟ دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ راستے میں کیوں نہ بیٹھ گئے، لیکن جو منزل سے محبت کرتا ہے وہ کبھی راستے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک راستے کو اپنانا چاہیے، لیکن زندگی میں انسان کئی راستوں سے گزر کر اصل راستے کو پاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت یہ سمجھ آ جائے کہ ایک راستے کا مسافر بننا ہے تو اس وقت ایک راستہ اپنا لو۔ اس سے پہلے کہ سفر کو آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اس پچھلے سفر کو آپ چھوڑ دیں۔ اگر منزل مل جائے اور نصیب میں کامیابی ہو تو پھر پرانی ناکامیاں اور گمراہیاں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جس آدمی کا آخری سانس مسلمان ہو جائے اس کی ساری زندگی مسلمان ہو جاتی ہے، ہر چند کہ وہ کافرانہ تھی۔ 70 سال کا کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو اس کے پچھلے 70 سال بھی مسلمان ہو گئے۔ اس لیے گمراہ کا راستہ ٹھیک ہو جائے تو وہ راہ پر آ جاتا ہے۔ آپ اپنے مستقبل کو سیف کرو تو آپ کے گمراہ زمانے بھی محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ پر جانے والا شخص راستہ گم کر بیٹھے تو وہ بڑا شور مچاتا ہے، اور اگر وہ چوٹی پر پہنچ جائے تو اس کا سارا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، یعنی سب سہیلیاں رنگین گھڑے لے کر پانی بھرنے جا رہی ہیں، لیکن کامیاب وہی کہلائے گی جو پورا گھڑا بھر کے گھر لوٹی۔ تو اگر آپ منزل تک پہنچ گئے تو ہر راستہ ہی صحیح تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ صحیح انجام پہ پہنچ گئے۔ اگر صحیح منزل پہ پہنچ گئے تو ہر راستہ صحیح ہے۔ اگر قبول کرنے والے نے قبول کر لیا تو سارا راستہ ہی صحیح ہے۔ جو لوگ پہلے کافر تھے وہ مومن ہو گئے تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ اسلام کے کلمے سے پہلے اور دین تھا اور سارے لوگ ادھر سے تشریف لائے ہیں۔ دین تو ان کا خدا داد ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس راستے سے لا کر شامل کرتا جاتا ہے۔ اس لیے ماضی کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ مستقبل کی اور حال کی بات ہے۔ تو کافر کا انجام مسلمان ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو پہلے آوارہ پھرتا تھا گمراہ تھا اور دوست کا ٹھکانہ نہیں جانتا تھا۔ آوارہ می رویم کہ نہ دانم دیارے دوست،
پھر اسے خضر علیہ السلام مل گئے اور راستہ مل گیا۔ اب جو راہ پر آ گیا اس کی گمراہی کا کیا ذکر کرنا۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہماری آخری سانس صحیح راہ پر ہو، بس پھر سارا سفر کامیاب ہو گیا۔ آخری سانس کس کی صحیح راہ پر ہوتی ہے؟ جو توبہ کرتا ہو، کیونکہ توبہ کرنے والا گناہ سے نکل جاتا ہے۔ جس نے سب کو معاف کر دیا اس کو معافی مل جاتی ہے، جس نے حقوق ادا کر دیے اس کو معافی مل جاتی ہے۔ جو بے ضرر ہو گیا وہ فقیر ہو گیا، اور جو منفعت بخش ہو گیا وہ اللہ کا دوست ہو گیا۔ تو لوگوں کو نقصان پہنچانے سے توبہ کرو اور انہیں فائدہ پہنچانا شروع کر دیا۔ سخی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ غریب بھی سخی ہو سکتا ہے اگر وہ دوسرے کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ غریب بھی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کاسب بھی حبیب اللہ ہو سکتا ہے، یعنی ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دوستی بنانے کے لیے تیار ہے، مگر آپ بہت مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا رہتا ہے۔ مثلاً کوئی سائل دروازے پر آ جائے اور اللہ کے نام پر مانگے تو اسے کہیں گے معاف کرو، مگر وہ اور طرح کا سائل ہے۔ وہ کہے گا کہ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، میں تم جیسے بخیل کو سخی بنانے آتا ہوں۔ تو سائل کا آ جانا بخل کو سخاوت میں بدلتا ہے، اور سخی اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ تو ایسے سائل کی قدر کرنی چاہیے جو بخیل کو سخی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے مواقع عطا فرماتا رہتا ہے۔ اگر بدی کا موقع ہو اور وہ چھوڑ دی جائے تو وہ نیکی بن جاتی ہے، لیکن لالچی آدمی نہیں مانتا اور بدی کرتا رہتا ہے، وہ پیسے گنتا رہتا ہے۔ ایک نہ مانے بانیاں پیسے گن گن سوئے۔ مسلمانوں میں آپس میں اتنے جھگڑے ہیں کہ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ دین پر کس طرح چلے۔ یہ جو آپ کا آپس کا جھگڑا ہے یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ اس وقت پیدا ہوا جب آپ نے ایک کتاب پڑھ لی اور دوسرے نے دوسری کتاب پڑھ لی۔ اصل بات اور تھی، لیکن مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تو ساری قوم ایک عمل کرے، اس طرح قوم کامیاب ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ ایک گروہ یہ کرے اور دوسرا کچھ اور کرے۔ کسی کی غلطی نکالنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ غلطی آپ میں نہ ہو۔ اگر وہ غلطی آپ کے اندر ہے تو دوسرے کو غلط کہنا چھوڑ دو اور اپنی غلطی کو ٹھیک کرو۔ ابھی تک ایک کتاب کا دوسری کتاب سے جھگڑا ہو رہا ہے، ایک آپ نے پڑھی ہے اور ایک دوسرے نے، اور بحث ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ اتنا بڑا اور سالڈ واقعہ ہے کربلا کا، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ سب کا ایک بیان ہو جاتا۔ کربلا کوئی افسانہ تو نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے اور تاریخ ہے، اور یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست متعلق ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات کو ریکارڈ کرتے ہیں، ایک ایک حدیث درج ہے، لیکن مکمل ریکارڈ رکھنے والی قوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا ریکارڈ نہیں رکھ سکی، اور لوگوں کے بیانات بدل گئے، بحث شروع ہو گئی، واقعات اور ہو گئے، اور آج تک آپ لوگ فیصلہ نہ کر سکے کہ اصلی بات کیا ہے۔ لہٰذا اب تاریخ کا انکشاف اور طرح سے ہوگا۔ اب صرف بیان سے بات نہیں چلتی کہ کوئی کتاب پڑھنی پڑے، اب یہ بات نہیں ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ خود ہی پردہ اٹھائے تو بات سمجھ آئے گی، اس کی دوسری صورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہیں، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مر گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو ہمیں واقعی شعور نہیں ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو شعور دے دے۔ اگر کبھی شعور آ جائے اور شہید جو کہ زندہ ہے خود آ کے اپنا واقعہ بیان کر دے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، یا کوئی اور مشاہدہ ہو جائے تو کربلا کا اتنا بڑا اور مستند واقعہ ہے اور ایکچول واقعہ ہے، لیکن بیان میں اختلاف ہے۔ ایک مرتبہ میں کراچی گیا، وہاں ایک تقریب میں اولیاء کرام کا ذکر کر رہا تھا، ولی کی بات ہو رہی تھی۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو اولیاء کرام کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ ولی کی تعریف کریں۔ میں نے کہا ہم علی کی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے ولی کی تعریف کے لیے کہا ہے۔ میں نے پھر کہا کہ ہم علی علیہ السلام کی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ اس نے پھر اصرار کیا کہ ولی کی تعریف۔ میں نے کہا کیا تم علی کو ولی نہیں مانتے ہو؟ تو ولی کسی تعریف کا نام نہیں، آپ کو اصل راستہ مل سکتا ہے۔
جس وقت پیسے کی گنتی بھولنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی مہربانی ہو گئی۔ جب اللہ پر بھروسہ ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی مہربانی ہو گئی۔ جب آپ کو دنیا کی بجائے اللہ پر اعتماد ہو جائے اور توکل ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی مہربانی ہو گئی۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ پیسے کے ذریعے زندگی بسر ہو رہی ہے تو سمجھو کہ ایمان میں نقص آ گیا۔ پیسے کا زندگی کے ساتھ تعلق ضرور ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے زمین پر جس کا رزق اللہ کے پاس نہ ہو۔ تو یہ پکی خبر ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، عزت اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کر رہا ہوں تو وہ غلط کہتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی طویل بنا رہا ہوں تو وہ بھی غلط کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہاری موت تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گی۔ موت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں سال میں آپ سے ملاقات کرنی ہے، اس وقت سے پہلے وہ آپ کے قریب کسی کو نہیں آنے دے گی، چاہے وہ کوئی حادثہ ہو یا کوئی بیماری ہو۔ تو موت آپ کی اس وقت تک حفاظت کرے گی جب تک وہ خود نہیں آتی۔ ڈاکٹر بیمار کو موت سے بچاتا ہے، لیکن ایک دن ڈاکٹر بھی مر جاتا ہے، بلکہ سارے مر جاتے ہیں۔ اگر رزق اللہ کی طرف سے ہے، عزت ذلت ادھر سے ہے، اور زندگی موت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اب فکر مند صرف وہ ہوگا جس کا ایمان کمزور ہوگا۔ اس فکر سے نکل جانا ہی فقیری ہے۔ اس طرح ہے، بلکہ یہ تسلیم کا نام ہے۔ جب تم کسی کو ولی مانتے ہی نہیں ہو تو تمہیں تعریف سے کیا واسطہ؟ جب تک آپ تسلیم نہ کریں تو یہ واقعہ نہیں بنتا۔ آپ کی تسلیم میں جڑاڑ بڑھ گئی ہے۔ آپ کتاب سے محبت کرتے ہیں، جبکہ محبت کتاب سے نہیں بلکہ ذات سے ہوتی ہے۔ محبت تب ہوگی جب آپ کہیں گے کہ کہیں ملیں جو حلیمہ کی بکریوں والے تو ان کو سلام کہنا۔ محبت کا واقعہ اور طرح سے ہوگا۔ یہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ بات ملی وہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ کتاب سے بات سمجھ نہیں آتی۔ پیغمبروں کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور شان سب سے زیادہ ہے۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی بلکہ کلمہ پڑھا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے، اور ان کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی کلمہ پڑھتا تو پھر پوچھتا کہ ہم کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو ہم کر رہے ہیں، اگر جنگ کا زمانہ ہے تو ہمارے ساتھ چلو، اور اگر امن کا زمانہ ہے تو اسلام کی خدمت کرو، کاروبار کرو، لوگوں سے محبت کرو۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ایک آدمی 70 سال کا کافر تھا اور اس نے آ کر کلمہ پڑھا، اور اگر کلمہ پڑھتے ہی مر گیا تو وہ سیدھا جنت میں گیا، اور آپ ہر روز کئی مرتبہ کلمہ پڑھتے ہو اور آپ کو جنت میں جانے پر شک ہے۔ آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں کہ تو جنت میں نہیں جائے گا، جب تک آپ اپنے ساتھی کو جنت میں نہ بھیجیں آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ 70 سال کا کافر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کے بعد جنت میں چلا جاتا ہے، اور خود آپ 1000 مرتبہ کلمہ پڑھ چکے ہو، لیکن موت کے منظر کا ذکر کرتے رہتے ہو۔ کلمہ دل سے پڑھنا ہی جنت ہے، کلمے پر یقین ہی جنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی جنت ہے۔ آپ میں محبت کی کمی ہو گئی ہے اور علم بڑھ گیا ہے۔ ایسے علم سے نجات پاؤ۔ بہت کتابیں نہ پڑھا کرو، بچوں کا خیال کرو اور ان کے لیے رزق صالح کماؤ، دوسروں کی غلطیاں معاف کرو اور ان سے محبت شروع کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں سے اللہ ناراض ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ بحثیں نہ کیا کرو۔ کربلا کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس وقت ہوتے تو امام علی مقام کے ساتھ ہوتے یا یزید کے ساتھ ہوتے۔ شکر کرو آپ اس وقت موجود نہیں تھے، نہیں تو آپ کو آزمائش پڑ جاتی۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ماننے والوں کے قافلے میں رہیں۔ فقراء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب امام علی مقام کو شہید کیا جا رہا تھا تو شہید کرنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی قتل کرو، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ ان سے پوچھو کہ تم نماز کس کی پڑھو گے؟ کیا وہ نماز باقی رہ گئی ہے؟
بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ رکھو، اور جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیارے ہیں ان کے ساتھ پیار کرو۔ بس یہ مختصر سا دین ہے۔ جو لوگ آپ کو پیارے ہیں ان کا خیال کرو، اپنے گرد و پیش محبت پھیلاؤ۔ اگر پیسے سے کسی کی خدمت کر سکتے ہو تو پیسے دے دو، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو میٹھی زبان سے خدمت کر دو۔ یہ آپ کا دین ہے۔ جاگنے والا سونے والے سے بہتر ہوتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتا۔ نیکی کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا اور برائی کی زد بھی اسی پر پڑے گی۔ اے رب ہمارے، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑ۔ اے رب ہمارے، ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے، اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ حبیبنا و شفیعنا سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔